دعوت و تبلیغ کا جو میدان ہے وہ بڑا ہی وسیع ہے، وہ تنگ نہیں ہے، محدود نہیں ہے کہ فلاں کو دعوت دو فلاں کو نہ دو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا ایک ہاتھ میں سورج رکھو ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، میں پھر بھی تبلیغ کرنی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے گی یا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے گا۔ یعنی ہر ایک کو حضور مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، مالداروں کو بھی مل رہے ہیں، فقراء کو بھی مل رہے ہیں، غریبوں سے بھی مل رہے ہیں، وڈیروں سے بھی مل رہے ہیں، ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور قرآن کے اندر سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس بھی جاؤ، چاہے بادشاہ ہے وقت کا، وزیر اعظم ہے، وڈیرا ہے، چودھری ہے، کوئی بھی ہے، کسی عہدے پر ہے، فقیر ہے، ہر ایک کو دعوت دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس بھیجا جا رہا ہے، کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جاؤ جا کر نمرود کو دعوت، جاؤ جا کر نمرود کو اللہ کی طرف بلاؤ، اس کو بتاؤ کہ رب مشکل کشا حاجت روا میں اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، جاؤ جا کر فرعون کو دعوت دو، فرعون جابر ظالم بادشاہ کو جاؤ جا کر دعوت دو۔ قولا لینا، قرآن کے الفاظ ہیں، نرم گفتگو کرنا۔ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے کر آ جائے، ہو سکتا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا اقرار کر لے۔ تو سیاسی لوگوں سے ملنا، بادشاہوں سے ملنا، وزراء سے ملنا، یہ تو ہمیں قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے، اور اللہ کے نبی نے بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے کہ جاؤ جا کر ان کو دعوت دو، ان کو پیغام حق سناؤ۔ تو اب مولانا طارق جمیل صاحب جب کہ بڑوں سے ملتے ہیں، چاہے کسی سیاسی وزیر سے مل رہے ہیں، کسی گورنر سے مل رہے ہیں، کسی ایم پی اے سے مل رہے ہیں، ایم این اے سے مل رہے ہیں، مالی اعتبار سے کسی سے بڑے سے مل رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب پر یہ الزام لگتا ہے کہ مولانا سیاسی ہیں، مولانا تو پی ٹی آئی کے ہو گئے، مولانا تو نون لیگ اختیار کر لی، مولانا تو چندے جمع کرنے کے لیے ملتے ہیں، مولانا کو ان لوگوں سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جماعت کا یہ اصول ہے، سیاسی شخصیت سے نہیں ملاقات کریں گے، جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب جتنے بھی سیاسیوں سے ملتے ہیں، جتنے بھی مال والوں سے ملاقات کرتے ہیں، سب کے ساتھ ملاقات کا ویژن، مقصد ایک ہی ہے کہ سارے آخرت والے بن جائیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر آ جائیں، کہ اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے والے بن جائیں، اپنی جو زندگی خواہشات کی ہے، جن گناہوں میں پھنسے ہوئے ان سے توبہ کر لے۔ مولانا کا اور کوئی ویژن، کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے دعوت۔ اب رائے ونڈ کا کیا اصول ہے، جماعت کا کیا اصول ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بنایا قرآن حدیث سے نکالا، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بنایا قرآن و حدیث سے اخذ کیا کہ کسی وڈیرے کے پاس جا کر اس سے نہیں مانگنا، مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں، مانگنا اس سے ہے جو دے کر گنتا نہیں، مانگنا اس سے ہے جو دے کر احسان نہیں جتلاتا، مانگنا اس سے ہے جو دے کر پھر واپس نہیں لیتا، اور وہ اللہ ہے۔ اذا سألت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب بھی سوال کرنا ہے ایک اللہ سے کرنا ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مانگنا ہے ایک اللہ سے مانگنا ہے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنے دنیا دار آتے تھے، کتنے وزراء آتے تھے، پیسے والے آتے تھے، مرکز کی یہ ہم سے خدمت لے لو، رائے ونڈ یہاں اجتماع رہا اس کے لیے ہم سے خدمات لے لو، حاجی عبد الوہاب صاحب ان کا انکار کر دیتے تھے، بھائی نہیں، ان سے نہیں مانگنا، دنیا والوں سے نہیں مانگنا، کس سے مانگنا؟ ایک اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا در کھٹکھٹانا ہے۔ اور جماعت کا یہی اصول ہے۔ آپ ملے ہیں مریم نواز سے، ہماری پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے ان سے ملاقات کر کے رائے ونڈ ہونے والے اجتماع کے لیے سہولیات مانگے، یا وہاں جا کر تعریفوں کے پل باندھ دے، یہ جماعت کا اصول نہیں ہے، یہ جماعت کا قانون نہیں ہے۔ جماعت کے اصول میں تو ہے ہی نہیں جا کر دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاؤ اور ان سے مانگو ہمیں سہولیات دو۔ نواز شریف نے کیا کہا تھا حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ اجازت دیں مجھے، میں یہ خدمت سر انجام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پنڈال میں اجتماع ہوتا ہے وہاں کی ساری سڑکیں پکی بنوانا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب نے فرمایا نہیں، جو اس گرد و غبار کے اندر ہے وہ پکے روڈوں میں ہمیں نہیں مل سکتا۔ حاجی صاحب نے انکار کر دیا، اور کتنے دنیا دار آئے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ، سب کا انکار کیا کہ ہمیں تمہاری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس اللہ کا در کھٹکھٹائیں، ہم اللہ سے مانگیں گے، اور ہر ایک کو یہی سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کا در کھٹکھٹاؤ، 2 3 4 5 گھنٹے کا بیان، اور اس میں کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اور آج کے لوگ یہ کہیں کہ حکومت سے مانگنا ہے، حکومت کا در کھٹکھٹانا ہے، ہمیں یہ سہولیات چاہیے، یہ تو جماعت کے اصول میں نہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ملے تو اعتراض ہے، مولانا طارق جمیل صاحب ملے، ویڈیو بن گئی، فوٹو بن گئے، اعتراض ہے، خود جائیں ان سے جا کر مانگے، پھر فوٹو بھی بن جائیں، آپ کے لیے تو سارا کچھ جائز ہے، اور ایک طارق جمیل کرے تو اس کے لیے یہ سب کچھ ناجائز ہے اور حرام ہے۔
تو جو جماعت کے اصول شروع سے چلے آ رہے ہیں خود بھی ان جماعت کے اصولوں پر چلیں تو پھر اس کا مزہ ہے نا. دوسروں کے لیے تو جماعت کے اصول ہیں اور اپنے لیے جماعت کے اصولوں کو بس سے کچھ ڈال کے جو جی میں کریں. آپ ملاقات کریں, بادشاہوں سے ملیں, وزراء سے ملیں, وڈیروں سے ملیں, پیسے والوں سے ملیں, ہر ایک کو دعوت دے. مگر دعوت کا اصول کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا, ان اجری الا علی اللہ, میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا. یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں, یہ جو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, اس کا معاوضہ, اس کا بدلہ میں کسی سے نہیں لیتا, اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا. تو جماعت کا یہی اصول ہے, کسی سے کچھ نہیں لینا. بھائی اللہ دیتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے جنگ کے تھے, ساری زندگی تبلیغ میں اپنی کھپا دی. کتنے وڈیروں سے ملتے تھے, کتنے جگیرداروں سے ملتے تھے, جو جگیردار اپنے بچوں کے نکاح میں لے کے جاتے ہیں. حضرت آئے یہاں بیان کریں کتنے ان کے تعلقات تھے. آج ان کے بچوں کی زندگی دیکھیں کیسے فقیرانہ زندگی گزار رہے. کیوں؟ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا, کسی سے کوئی کام نہیں لیا, سوائے اللہ کی رضا کے دعوت دیتے ہی نہیں تھے. تو ہم دعوت کا اصول ہے, قرآن و سنت سے یہ ملتا ہے کہ ہر ایک سے ملنا ہے اور بدلہ اس کا اللہ سے لینا ہے.